سے نکلے اشک نے پتھر کاٹ دیے، کام لیا شمشاد قلم سے تیغ علی کا پل بھر میں، کام لیا شمشاد قلم سے تیغ علی کا پل بھر میں، کام لیا شمشاد قلم سے تیغ علی کا پل بھر میں، قلب و جگر باطل کے حسن نے اندر اندر کاٹ دیے، چشم ستم دیدہ سے جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جناب محمد رضا گوپال پوری صاحب بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے، آپ حضرات داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کانودن میں روضے میں بیٹھ کے آپ محفل سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی داد و تحسین نے پورے مجمع کو زندہ کر دیا، بہت اچھا۔ محمد رضا گوپال پوری صاحب نے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والا مدہ خان اپنے والد محترم حجت الاسلام مولانا شمشاد حسین صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ انہوں نے آغاز میں کہا کہ 2 گز کفن یزیدی نے جس کو نہیں دیا وہ آج کربلا میں کفن بانٹ رہا ہے۔ عزادارو 2 مصرے پڑھتا ہوں، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ وہی مصرے جو پڑھے میں نے میرے دوستو، اللہ اکبر، ہمت نہیں کسی میں۔ اگر آپ آمادہ ہوں گے، تمام شعراء کرام آ چکے ہیں، علی اکبر امین صاحب ابھی کربلا معلیٰ سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے وعدہ کیا ایسا معجزہ ہوگا، سارے اگلے سال اس تاریخ میں کربلا میں بیٹھے ہوں گے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ میں کربلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس اگر چاہے بڑی بات نہیں ہے۔ محمد رضا صاحب نے مولا عباس کے حوالے سے بھی بڑی دیر گفتگو کی تھی۔ اچھا شاعر، اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جو 2 مصروں کو کئی گھنٹوں میں بیان کرے، اچھا شاعر وہ ہوتا ہے کئی گھنٹے کی تقریر 4 مصروں میں بیان کرے۔ بہت دیر محمد رضا صاحب نے مولا عباس کے حوالے سے گفتگو کی، 4 مصرے پڑھتا ہوں، اگلا شاعر آپ کے روبرو ہوگا۔ مولا عباس کا روضہ یہاں پر ہے۔ 2 شاہزادوں کی کہنانا جنگ آئے لوگوں، بھائی سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے، 2 شاہزادوں کی کہنانا جنگ ہے لوگوں، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ۔ ارے بھائی جاگ کے سنیے گا، 2 شاہزادوں کی کہنانا جنگ ہے لوگوں، ادھر ارادے الگ ہے ادھر ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے عباس نے بتایا تھا، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ لکیر کھینچ کے عباس نے بتایا تھا، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ لکیر بہت شکریہ میرے دوستو، اسی طرح سے آمادہ رہے تو مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا ایک سے بڑھ کر ایک شاعر اس وقت ہماری فہرست میں ہے، جناب مناظر میرٹھی صاحب، قرنین اجمیری صاحب، علی اکبر امین صاحب، اور آپ کے ہر دل عزیز ناصر دوسانی صاحب، جناب عزادار اعظمی صاحب، ایک سے ایک انٹرنیشنل شاعر اس وقت ہمارے پاس میں موجود ہے، تو مجھے حق نہیں ہے کہ زیادہ وقت لیا جائے۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کہ لکیر کھینچ کے عباس نے بتایا تھا، امام زادے الگ ہیں۔ اصل میں یہ مائک بہت زیادہ آواز کھینچ رہا، محمد رضا صاحب نے بھی کہا بھائی تھوڑا صحیح کر دیجئے تاکہ ایک سے ایک شہنشاہ ترنم ناصر بھائی، اکبر بھائی اور عزادار صاحب کھل کے پڑھ سکے۔ جب تک میں ہوں مجھے قربانی دے لینے دیجئے، جب تک ٹھیک کر لیجئے آپ کہ لکیر کھینچ کے عباس نے بتایا تھا، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ مولا عباس کی بات چل رہی، انصاف کیجئے گا میرے دوستو، کیفی سنبھلی صاحب نے بہت پہلے سوال کیا تھا، میر تکلم صاحب نے جواب میں 4 مصرے کہے، میں وہ دونوں قطع سنا دوں، شاعر آپ کے روبرو کروں۔ کیفی سنبھلی صاحب نے کہا، رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، سچی بات ہو تو بولا کریں، رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا۔ میر تکلم صاحب نے جواب میں کہا، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق الماس کیسے دے دیتا، نہ جانے کیسے سنیں گے، مولا عباس کا روضہ یہیں پر ہے۔ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق الماس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا، تم کو عباس کیسے دے
आइए हजरात, आपके रूबरू हो रहे नौजवान शायर अहले बैत जनाब मनाजिर मेरठी साहब, आप हजरात इनके इस्तकबाल में मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंद इरशाद फरमाएं। ये वाला निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। कौन सा सही है? मोहम्मद रज़ा भाई ये ठीक है ना भाई? मोहम्मद वाले मोहम्मद बस रखो ठीक। ये आवाज़ बहुत खींच रहा है, ये आवाज़ खींच रहा है। एक और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। हाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप हज़रात के दायरे मोहब्बत में इस मुसालमे और इन मजलिस अज़ा की ताज़ियत पेश करता हूँ, इसलिए कि अय्याम अज़ा हैं और तमाम लोग शहज़ादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा देने के लिए जमा हो रहे हैं। ये मुसालमा है और फ़ज़ाइल अहले बैत के ज़रिए आप हज़रात महसूस भी हो रहे हैं। 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। इजाज़त है? इजाज़त। मौला अब्बास के हवाले से सबसे पहले जनाब असगर के हवाले से 4 मिसरे आप हज़रात की समातों की नज़र करता हूँ। दूसरे मिसरे में एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, बतौर ख़ास महसूस कीजिएगा। अगर वो मुहावरा अपनी जगह पर सही सर्फ हो गया हो तो दुआ उसे नवाज दीजिएगा। आपकी समातें मोतबर हैं और आप बेदार हैं, और इस बेदारी का सबूत देते हुए आप शेर सुनिएगा, समात कीजिए कि असगर रबाब से ये इशारों में कह गए। दूसरे मिसरे में मुहावरा इस्तेमाल किया है, समात कीजिएगा। असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, दिन में अमीर शाम को तारे दिखाऊंगा। असगर रबाब से ये इशारों में कह गए। 14 मिसरा बतौर खास, असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, दिन में अमीर शाम को तारे दिखाऊंगा। ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, फौजे यजीद रोएगी मैं मुस्कुराऊंगा। ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, सलामत रहिए, जिंदाबाद पाइंदाबाद। ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, फौजे यजीद रोएगी मैं मुस्कुराऊंगा। सलामत रहिए, बेदार हैं आप, मौला आपको सलामत रखे। असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, दिन में अमीर शाम को तारे दिखाऊंगा। ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, फौजे यजीद रोएगी मैं मुस्कुराऊंगा, फौजे यजीद रोएगी मैं मुस्कुराऊंगा, फौजे यजीद रोएगी मैं मुस्कुराऊंगा। जनाबी असगर के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, समात कीजिएगा। असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, दिन में अमीर शाम को तारे दिखाऊंगा। ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, फौजे यजीद रोएगी मैं मुस्कुराऊंगा। हुसैनियत की लुगत को वो खोलता ही गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैनियत की लुगत को खोलता ही गया, हुसैनियत की लुगत को, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। हुसैनियत की लुगत को वो खोलता ही गया, हुसैनियत की लुगत को वो खोलता ही गया, गोहर मिजाज बशर में वो रोलता ही गया। थोड़ा सा मुतवज्जह हो जाए। हुसैनियत की लुगत को वो खोलता ही गया, गोहर मिजाज बशर में वो रोलता ही गया। अजीब तर्ज तकल्लुम है मेरे असगर का, अजीब तर्ज तकल्लुम है मेरे असगर का, ज़बान नहीं थी मगर फिर भी बोलता ही गया। अजीब तर्ज तकल्लुम है मेरे असगर का, ज़बान नहीं थी मगर फिर भी बोलता ही गया। दोनों हाथों को बुलंद कर दो। ज़बान नहीं थी मगर फिर भी बोलता ही गया। अजीब तर्ज तकल्लुम
ज़बान नहीं थी मगर फिर भी बोलता ही गया। जब इमाम का ज़हूर होगा, आप तमाम लोग यहाँ जमा हैं और हर नमाज में दुआ करते हैं कि परवरदिगार इमाम का ज़हूर फरमा, परवरदिगार इमाम का ज़हूर फरमा। जब इमाम का ज़हूर होगा तो क्या चीज़ बाकी रहेगी, क्या चीज़ खत्म हो जाएगी और क्या तब्दीली होगी, ये मुलाहिज़ा कीजिएगा। 4 मिसरों में समात कीजिए। बहुत कीमती मिसरे आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी। पूरी तवज्जो से, इमाम का ज़हूर होगा तो क्या होगा? बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, तामीर होगा बिन्ते नबी का मज़ार भी। बहुत कीमती मिसरा आपके समातों की नजर कर गए मगर आप आहिस्ता से सुन गए, इसलिए कि मैंने आहिस्ता से पढ़ लिया। मिजाज यही बन गया है कि आहिस्ता से पढ़ते हैं तो आहिस्ता से सुना जाता है। अब समात कीजिएगा, थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए। बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, तामीर होगा बिन्ते नबी का मज़ार भी। अरे मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते, मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते मेहदी भी बेकरार है और जुल्फ़कार। मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते, मोहसिन के कातिलों को मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते मेहदी भी बेकरार हैं और जुल्फ़कार भी, मेहदी भी बेकरार हैं और जुल्फ़कार भी। बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, तामीर होगा बिन्ते नबी का मज़ार भी। मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते मेहदी भी बेकरार है और जुल्फ़कार भी, मेहदी भी बेकरार है और जुल्फ़कार भी। मिसरे समात कीजिएगा, इंशाअल्लाह महफूज होंगे। और अगर ये मिसरे आपकी मोहब्बत से, अहले बैत की जो मोहब्बत आपके दिलों में महफूज है, उस मोहब्बत से टकरा जाए और दिल में मोहब्बत अली जोश मारने लगे तो दादो तहसीन से नवाज दीजिएगा, समात कीजिएगा। बाकी रहेगा दीन खुदा का वक़ार भी, तामीर होगा बिन्ते नबी का मज़ार भी। मोहसिन के कातिलों को मिटाने के वास्ते मेहदी भी बेकरार है और जुल्फ़कार भी। मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए, मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए। अहमद का घराना जीत गया और जुल्म के लश्कर हार गए। थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए, इंशाअल्लाह महफूज होंगे। मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए, अहमद का घराना जीत गया और जुल्म के लश्कर हार गए। कुरान सुनाकर नेज़े पर सरवर ने कहा ये कातिल से लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हाथ लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72। सहरा में प्यासों से समंदर हार गए, अहमद का घराना जीत गया और जुल्म के लश्कर हार गए। कुरान सुनाकर नेज़े पर सरवर ने कहा ये कातिल से लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हार गए। लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हार गए। देखिए सादिक आले मोहम्मद इमाम शशुन ने इरशाद फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, ये दुआ मोमिन का असलहा है, ये दुआ मोमिन के औजार है, औजार यानी हथियार है, असलहा है। यही इमाम ने जैसे ये फरमाया कि अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दूसरी जगह सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया अल बुकाओ सिलाहुल मोमिन, ये आंसू मोमिन का असलहा है, ये रोना मोमिन का असलहा है, ये अशबार आंखें मोमिन का असलहा है। अब समाज फरमाइएगा, इमाम फरमा रहे हैं कि हमारे आंसू और हमारे अश्क मोमिन का असलहा होते हैं। असलहा यानी तलवार, तीर, कमान, नेज़े, भाले, ये तमाम चीजें होती हैं असलहा। इमाम के फरमान की रोशनी में 4 समात कीजिएगा, एक मतलब और चंद शेर मतलब समात कीजिएगा इमाम के फरमान की रोशनी में कि ये अश्क जो है ये अश्क अज़ा और ये आंसू मोमिन का असला होते हैं। समात कीजिएगा कि हमने अश्कों को जो तलवार बना रखा है, हमने अश्कों को जो तलवार बना रखा है। दूसरा मिसरा आपकी समातों की नजर, हमने अश्कों को जो तलवार बना रखा है, मुतवज्जे रहिएगा, हमने अश्कों को जो तलवार बना रखा है इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। हमने अश्कों को जो तलवार बना रखा है इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सर जो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सर जो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है। हमने अश्कों को जो तलवार बना रखा है इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सर जो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है। उसकी तलवार जब चलती तो भला क्या होता, उसकी तलवार
चलती तो भला क्या होता, उसकी तलवार जो चलती तो भला क्या होता, जिसने लश्कर को निगाहों पर उठा रखा है, उसकी तलवार जो चलती तो भला क्या होता, जिसने लश्कर को निगाहों पर उठा रखा है। अब ये दो मिसरे बहुत आहिस्तगी से आपकी समातों की नजर कर दूंगा। सबसे पहले ये दो मिसरे नासिर भाई की समातों की नजर और इनकी समातों के जरिए से और इनकी समात के जरिए से आप हजरात की समातों तक पहुंचाता हूं। अब देखता हूं कि वास्ता लग गया है नासिर भाई का कि आप इन मिसरों को कैसे सुनते हैं। देखिए आपकी जिम्मेदारी है, अच्छा सुन लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपसे मोहब्बत करते हैं। समात कीजिएगा, बड़ी आहिस्तगी से पढ़ूंगा, समात कीजिए। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा, आहिस्तगी से पढ़ के चला जाऊंगा। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा है, इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सरजो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है। उसकी तलवार जो चलती तो भला क्या होता, जिसने लश्कर को निगाहों पर उठा रखा है। देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा। इस तरह से पढ़ जाऊंगा। देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, भागकर जान बचा लेने में क्या रखा है। देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, भागकर जान बचा लेने में क्या रखा है। अरे तुम में हिम्मत है तो अब मुझसे तराई छीनो, तुम में हिम्मत है तो अब मुझसे तराई छीनो। मैंने एक चुल्लू में दरिया को उठा रखा, तुम में हिम्मत है तो अब मुझसे। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा है, इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। तुम में हिम्मत है तो अब मुझसे तराई छीनो, मैंने एक चुल्लू में दरिया को उठा रखा है। अब इस कलाम का आखिरी शेर और उसके बाद मक्ता आप समाप्त कीजिएगा। बिल्कुल नई फिक्र का शेर है। जितने शोरा यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी अभी इब्तिदा है और ये अपने बहुत ही अच्छी मंजिलों पर नामजन हैं और माशाल्लाह परवरदिगार इनको इज्जत अफजाई से नवाजे। ये मेरी इस्लाह फरमाएंगे और मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल नई फिक्र का शेर है, बिल्कुल ताज़ा फिक्र का शेर है। अगर फिक्र पुरानी हो तो दाद न दीजिएगा, आपको इख्तियार है, लेकिन अगर फिक्र नहीं हो तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ भी कर दीजिएगा और दादो तहसीन से भी नवाज दीजिएगा, समात कीजिएगा। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा है, इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सरजो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है। उसकी तलवार जो चलती तो भला क्या होता, जिसने लश्कर को निगाहों पर उठा रखा है, जिसने लश्कर को निगाहों पर उठा रखा है। उसकी तलवार जो चलती तो भला क्या होता, जिसने लश्कर को निगाहों पर उठा रखा है। देखकर भागती फौजों को ये गाजी ने कहा, भागकर जान बचा लेने में क्या रखा है। तुम में हिम्मत है तो अब मुझसे तराई छीनो, मैंने एक चुल्लू में दरिया को उठा रखा है, मैंने एक चुल्लू में दरिया को उठा रखा है। अरे किस में हिम्मत है जो पास का हमला रोके, किस में हिम्मत है जो पास का हमला रोके, किस में हिम्मत है जो पास का हमला रोके। उसने तलवार को नेज़े में समा रखा, किस में हिम्मत है जो अब्बास का हमला रोके, किसमें हिम्मत है जो अब्बास का हमला रोके। उसने तलवार को नेज़े में समा रखा है, किसमें हिम्मत है जो अब्बास का हमला रोके। उसने तलवार को नेज़े में समा रखा है। और इस कलाम का मक्ता और सबसे कीमती शेर आपकी समातों की नज़र, देखता हूँ आप कैसे सुनते हैं, समात कीजिएगा। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा है, इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये मेरे तेरे जुल्म की बर्बादी है, सरजो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है। जितने भी अफराद बैठे हुए हैं थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। सबसे कीमती शेर आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूँ। ये इधर भाई बैठे ये मुतवज्जो हो जाए और ये भी मुतवज्जो हो जाए। जो मैं लोग मेरे सामने हैं इनको मैं खुद मुतवज्जो कर लूंगा, समात कीजिएगा। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा है, इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सरजो नेज़े पे
بچا رکھا ہے، سارے نبیوں کی نمازوں کو مناظر بندے ایک شبیر کے سجدے نے بچا رکھا ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ماشاءاللہ سلامت رہے، زندہ باد پائندہ باد۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، شہزادی آپ کو اجر دیں اور آپ کے نامہ اعمال میں تمام ثواب درج ہوتا رہے۔ سماعت کیجیے گا، ایک مطلع اور 4 سے 5 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ سماعت کیجیے گا۔ بہت پرانی زمین ہے، ردیف ہے، ابو طالب کا ہے، بالکل اتنی پرانی زمین ہے کہ ہزاروں لاکھوں شعر ہو چکے ہیں۔ 5 سے 6 شعر میں نے نئی فکر کے کہنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کے لوہے دل سے ٹکرا جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ سماعت کیجیے گا، ردیف ابو طالب کا ہے۔ سماعت کیجیے گا کہ یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے۔ مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، آپ نے اس کی لطافت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے۔ پھر سن لیجئے، یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، ہاں اسی خیمے میں کل کنبہ ابو طالب کا ہے۔ یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، ہاں اسی خیمے میں کل کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک پہلو میں نبی ہے، ایک پہلو میں علی، عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے۔ ایک پہلو میں نبی ہے، ایک پہلو میں علی، عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے، عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے۔ یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، ہاں اسی خیمے میں کل کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک پہلو میں علی ہے، ایک پہلو میں نبی، عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے۔ ارے یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید، یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید، لاکھ قیدی ہے مگر پوتا ابو طالب، یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید۔ چمن چمن کلی کلی، ہاتھ بلند کر کے چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، بہتی ہوئی ہوا چلی تو دشمن کی نلی، نعرہ حیدری یا علی یا علی حیدری، عباس یا عباس، یا عباس یا یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے۔ تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیے، جو آنے والے ہیں وہ بھی اپنے حصے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فضائل اہل بیت اور اشعار اہل بیت سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیں، فی الحال میں آپ کو سنا رہا ہوں تو اپنی توجہات میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، ہاں اسی خیمے میں کل کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک پہلو میں نبی ہے، ایک پہلو میں علی، عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے۔ یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید، یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید، لاکھ قیدی ہے مگر پوتا ابو طالب کا ہے، لاکھ قیدی ہے مگر پوتا ابو طالب کا ہے۔ ارے قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں، قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں، غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے۔ قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں، قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں، غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے۔ 3 شعر رہ گئے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، 2 شعر پیش کروں گا اور 1 شعر بہت آہستگی سے پڑھ کے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ پرانی فکر ہے۔ سماعت کیجیے گا، یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے، ہاں اسی خیمے میں کل کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک پہلو میں نبی ہے، ایک پہلو میں علی، عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے۔ یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید، لاکھ قیدی ہے مگر پوتا ابو طالب کا ہے۔ قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں، قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں، غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے، غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے۔ ارے یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے زنا، یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے زنا، ہو
نے توڑی ہے سنا, یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے سنا, حوصلہ حیدر کا ہے, جذبہ ابو طالب کا ہے. اب یہ شعر پرانی فکر ہے, اسی لیے آہستگی سے پڑھ کے چلا جاؤں گا, لیکن کہتے ہیں کہ سورج کبھی پابند زمانہ نہیں ہوتا, جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. پرانی فکر ہے, پرانے شعر کو تھوڑا سا بدل کے پیش کیا ہے, سماعت کیجئے گا. آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت بار بار جب تک اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی سماعتوں تک پہنچتا ہے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کیا کرو تو اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو, اس لیے کہ محبت اہل بیت ہمیں ہماری ماؤں نے پہنچائی ہے, محبت اہل بیت ہم تک ہماری ماؤں کے ذریعے پہنچی ہے. اور اس لیے تو فرمایا گیا کہ محبت اہل بیت اسی کے دل میں ہوگی جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. سماعت کیجئے گا, پرانی فکر ہے کہ یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے سنا, حوصلہ حیدر کا ہے, جذبہ ابو طالب کا ہے, ساتھ یہ کوثر ہے ان کا لاڈلا اے مفتیوں. چاہے آہستہ سے سن لیجئے گا, میری طرف سے پوری اجازت ہے. ساتھ یہ کوثر ہے ان کا لاڈلا اے مفتیوں. اس کے بعد آخری شعر ہے, میں پوری ہمت اور طاقت اور توانائی کے ساتھ پیش کروں گا, اس میں میرا ساتھ دے دیجئے گا. ساتھ یہ کوثر ہے ان کا لاڈلا اے مفتیوں, ساتھ یہ کوثر ہے ان کا لاڈلا اے منکروں, خلد کی جاگیر میں حصہ ابو طالب کا ہے. ساتھ یہ کوثر ہے ان کا لاڈلا اے مفتیوں, خلد کی جاگیر میں حصہ ابو طالب کا ہے. اب میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا, اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. یہ میرا دل نہیں, خیمہ ابو طالب کا ہے. ہاں, اسی خیمے میں کل کنبہ ابو طالب کا ہے. ایک پہلو میں علی ہے, ایک پہلو میں نبی, عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے. یہ الٹ دے گا بندے ہاتھوں سے دربار عزیز, رام قیدی ہے مگر پوتا ابو طالب کا ہے. یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے سنا, حوصلہ حیدر کا ہے, جذبہ ابو طالب کا ہے. قاسم و عباس و اکبر ہے بظاہر جنگ میں, غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے, غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے. ارے ساقی کوثر ہے ان کا لاڈلا ہے مفتیوں, خود کی جاگیر میں حصہ ابو طالب کا ہے. ارے کربلا کو غور سے دیکھا تو کچھ ایسا لگا, کربلا کو غور سے دیکھا تو کچھ ایسا لگا, ہاتھ ہے عباس کے نیزہ ابو طالب. کربلا کو غور سے دیکھا تو کچھ ایسا لگا, ہاتھ ہے عباس کے نیزہ ابو طالب کا ہے. فقط والسلام. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. مناظر میں رفیع صاحب پورے جذبے کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ ماشاء اللہ اس مائک پہ جہاد کر رہے تھے اور پوری قوت کے ساتھ اشعار پہنچا رہے تھے. آپ حضرات کی لائف سے مبارک باد دادو تحسین سے نواز رہے تھے. فاطمہ, حسنین, حیدر اور محمد مصطفیٰ, چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. فاطمہ بنت اسد, حیدر کی ماں تجھ کو سلام, تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے. اس لیے سر کو نہ سجدے سے اٹھا پائے رسول, جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے. اس لیے سر کو نہ سجدے سے اٹھا پائے رسول, جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے. جناب مناظر میرٹھی صاحب کبھی مولا عباس کی گفتگو کر رہے تھے, کبھی ننگے مجاہد کی بات کر رہے تھے, کبھی امام حسین کی بات ہو رہی تھی. اگر ایک ایک شعر پہ بات کی جائے ساری رات گزر جائے گی. میں صرف 6 مصرے پڑھتا ہوں میرے دوستوں نے. حدیث قیمتی بات جناب ابو طالب علیہ السلام سے شروع کر رہا ہوں, امام زمانہ پہ تمام ہو جائے گی. آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں, مراجعہ فرمائیے گا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, جناب ابو طالب علیہ السلام سے بات شروع ہو رہی ہے. اس سے اختصار کے ساتھ تلاوت نہیں ہو سکتی. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. ذرا سا بھائی بولے سارے لوگ. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شیکار کو پالا. اب مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. کرار نے حسنین سے شیکار کو پالا, ہر دور میں سرکار نے سرکار کو پالا. ذرا سا بولے میرے دوستو, مولائیوں کے جسم تھکا کرتے ہیں, جذبات نہیں تھکا کرتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, صبح سے آپ مجلسوں میں بیٹھے ہیں, لیکن کربلا والوں کا غم یاد کریں جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہمارے لیے. اپنی تھکان بھول جائیں گے میرے دوستو. ذرا سا آپ حضرات سوچے ہماری خلقت کس لیے ہوئی ہے میرے دوستو. اب بیت پیش کرتا ہوں. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شیکار کو پالا. ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا,
ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ یوں تو میرے دوستوں ساری زندگی مولا کے فرائض پڑھے جائیں سنے جائیں دل بھرنے والا نہیں ہے، لیکن جو کام وقت کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے میں خود اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ شعراء کرام کو زیادہ موقع دیا جا رہا ہے تاکہ کی زحمت جلد سے جلد تمام ہو، ثواب آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال کیا جا رہا ہے۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ آئیے حضرات، میں نے عرض کیا ایسا شاعر جو آپ کے اسٹیٹ کا، آپ کے گجرات کا نام ساری دنیا میں اس وقت پھیلائے ہوئے ہے، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار پائے جاتے ہیں، ہر گھر تک ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن بن چکے ہیں، ہر سماج تک ان کی آواز پہنچ چکی ہے، روبرو ساری دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کے استاد محترم جناب ناصر دوسانی صاحب بھی موجود، انہیں بھی دعاؤں سے نوازیں گے۔ آپ حضرات بھی علی اکبر امین صاحب کو دعاؤں سے نوازیں گے۔ آپ کی بزم میں آپ کا ہر دل عزیز شاعر جناب علی اکبر امین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات جس کو ابھی قرآن دادی بھی ہوگی، قرآن تقسیم کیا جائے گا، جس کو کربلا جانے کی جتنی جلدی ہو اتنی بلند صلوات پڑھے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو اس کربلائی میں آنا نصیب ہوا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں میرے بھائی محمد رضا جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور میرے دوسرے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ مولا ان سب کو شاد و آباد رکھیں، اور جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں، میں اس مولا حسین کی بارگاہ سے اس کربلا میں بس سمجھے کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے، پورا نہیں ہوا ہے، اور میں اس جگہ سے یہاں پہ آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ میں اپنی ساری ہمت اور ساری قوت اپنی آئندہ زندگی کے لیے وہاں سے لے کے آیا، اور ابھی کی چھوڑ کے آیا اس جگہ پہ، تو میں بھی آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوگا، چونکہ ناصر انکل کا حکم بھی تھا، اور میرے دل عزیز بھی ہیں، اور جتنے مومنین یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو نوازتے رہتے ہیں، اور بس انہی کے ذریعے جو مجھے مولا نے عزت دی ہے، اور آج ساری دنیا میں بس انہی کے نام کو پھیلانے کی جو مجھے توفیق دی ہے، تو بس میرے حق میں دعا کرتے رہیے گا۔ اور ایک پیغام ہے جو میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، وہ ہے امیر حسن بھائی نے خاص طور سے جتنے مومنین ہمارے یہاں کے موجود ہیں ان سب کو، جتنے عوام یہاں پہ قانون در کی مینجمنٹ ہے اور جتنے لوگ ہیں، انہوں نے خاص طور سے امیر حسن بھائی میں نے سب کو سلام پیش کیا ہے۔ ان کی طرف سے میں یہ جو امانت تھی وہ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور انہوں نے بھی کافی تعریف یہاں کی ہے، اور بالکل کیوں نہ ہو، کیونکہ مینجمنٹ اور آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو 4 روز کا ایک آپ جنگل میں آپ اس صحرا کو آپ آتے ہیں اور رہتے ہیں، جتنے خادم ہیں یہاں پہ مولا ان سب کو سلامت رکھیں، بے حق کے آل محمد، اور گزشتہ سالوں میں ہمیں سے اور بالا سے بالا مقام پہ دیکھتے رہیں۔ جتنے میرے نوجوان یہاں پہ بیٹھے مجھے پتہ ہے سارے صبح سے شام تک تھک کے چور ہو چکے ہیں، اور میں بھی بالا ترین سفر پہ کر کے یہاں تک آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم اس سفر پہ چل رہے ہیں کہ جو ایک محبت امام حسین ہے، جو ہمیں یہاں پہ کوئی ٹیک لے کے بھی نہیں بیٹھا ہوا، ایسے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اسی حسین کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ مولا سب کو سلامت رکھے، آپ چاہے جیسے سنیں، مجھے زیادہ وہ حائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جیسے قریب ہوتے جائیں گے میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دے دوں گا۔ اس سے قبل اپنے دل میں کربلا جانے کی جتنی تمنا رکھتے ہیں اتنی بلند ترین آواز سے زبان کے ذریعے اظہار کرتے ہوئے صلوات پڑھتے ہیں۔ اور 2 مصرے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ ابھی نجف جا کے آیا ہوں
تو اسی نجف والے مولا کا ذکر بھی کر دوں اور اس کے بعد کربلا کے لیے کچھ ہے تو وہ نہ ذکر دے دوں گا. بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی، بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی، نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یا علی. بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی، نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یا علی. میں تو خود دیکھ کے آیا مولا کے دربار میں، اور مجھے یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ جو بنا پیروں کے لوگ تھے وہ ماشاءاللہ پیر لے کے جا رہے ہیں، اور وہی وہ در کی وسعت ہے اور ان در کی کیا بات ہے. تو میں اسی کربلا والوں کا ذکر ایک مطلب اور دو تین شعر نظر کرتا ہوں، چاہے آپ کے دل کی جیسی بات ہو آپ ویسے سنیں. اور ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں اور سب مومنین کے لیے دعا کی کہ جو کربلا نہیں گئے ہیں مولا اسے ہر بار بلائے، بار بار بلائے. جب دل کرے کربلا میں اپنی حاضری ضرور کربلا میں لگایا کرے. میں نظر کرتا ہوں کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، اپنی آنکھیں وہی چھوڑ آیا کرو. ایگو سیٹ تھا، ابھی اسے سیٹ کرنے دو، اور بس اس کے اندر چیزیں فکر ہوگی. صحیح تھا مائک اچھا چل رہا تھا. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، اپنی آنکھیں وہی چھوڑ آیا کرو، کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. اور ابھی آپ اس دربار میں حاضری لگا کے آئے. شعر نظر کرتا ہوں، اگر کوئی بات ہو تو میرا ساتھ ضرور دینا. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، ارے گل چڑھانے کی رسمیں پرانی ہوئی. حق ہے تو ضرور بولیں، اگر نہیں تو اپنی بات. گل چڑھانے کی رسمیں پرانی ہوئی، گل چڑھانے کی رسمیں پرانی ہوئی، ان کے روزے پہ دل کو چڑھایا کرو. بولو حیدر 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 علی علی علی. کربلا یہ ہوتی ہے بات سننے والوں کی. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، گل چڑھانے کی رسمیں پرانی ہوئی، ان کے روزے پہ دل کو چڑھایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. ایک انوکھی یہ سنت ہے عباس کی، ایک انوکھی یہ سنت ہے عباس کی، ایک انوکھی یہ سنت ہے عباس کی. اپنے بچوں کو سقا بنایا کرو، اپنے بچوں کو سقا بنایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. جناب جون کی صورت سب کو یاد ہے نا. میں ایک شعر نظر کرتا ہوں بطور خاص دیکھیے گا کہ چاند تارو چمکنے کا گر شوق ہے، کا مجمع. چاند تارو چمکنے کا گر شوق ہے، جون کی روشنی میں نہایا کرو، جون کی روشنی میں نہایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. جو میسج ہے وہ ہمیشہ سے دیتا ہوں کہ ہمیشہ بندہ چاہتا ہے کہ میں میری دوست
برادری کے پاس بیٹھے ہوں، اپنے دوستوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک کربلا والا دوست تھا اور روایت میں موجود بھی ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنے جب جائے تب اسی دوست کی زیارت کرے، اس کے بعد امام حسین کی زیارت کرے. شعر نظر کرتا ہوں بطور خاص دیکھیے گا کہ کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا گئے حبیب. اگر اب نہیں بولے تو آپ جانے، مولا جانے اور آپ کے دوست جانے. کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا گئے حبیب، کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا گئے حبیب. دوستی گر کرو تو نبھایا کرو. ملتے بولے بنانے والا سب کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا گئے حبیب. دوستی گر کرو تو نبھایا کرو. ہمارے سینئر شاہد عالم صاحب موجود ہے، مولا ان کو بھی سلامت رکھے. کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا گئے حبیب، دوستی گر کرو تو نبھایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. ابھی آپ نے مولا کا نعرہ بلند کیا ہے نا، جن کے ہونٹوں پہ ہو پنجتن کی ثنا، جن کے ہونٹوں پہ ہو پنجتن کی ثنا، آیا تو ان کا منہ چوم آیا کرو. آیا تو ان کا منہ چوم آیا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو تو دور ہو کیوں عزا خانہ شاہ سے، دور ہو کیوں عزا خانہ شاہ سے، دور ہو کیوں عزا خانہ شاہ سے. تم مسلمان ہو کعبے میں آیا کرو. بولے نعرہ حیدری. تم مسلمان ہو کعبے میں آیا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. آپ اکبر غلام علی ہو گئے، آپ اکبر غلام علی ہو گئے. جس پر احسان کرو بھول جایا کرو. سب کا مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا. حسین کا بابا، زہرا کا شوہر، سب مل کے بولو، طاقت سے بولو، نعرہ حیدری. جواب کے ساتھ دل بولو، علی بولو، علی بولو، زمین پاری ملک بولو، علی بولو، علی بولو. بہت بول رہا ہے مائک. ملک بولو، علی بولو، علی بولو. زمین بولے ملک بولو، علی بولو، علی بولو. لگے جب حیدری نعرہ، علی بولو، علی بولو. نعرہ حیدری علی. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. اپنی آنکھیں نہیں چھوڑ آیا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. میرے پاس بالکل آواز اتنی ہے، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آتے ہو. اتنی آواز بھی میں ابھی تک راستے میں تھا تو میں دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میری آواز ایسی ہوئی کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کرم ہے اس بیوی کا. اور بھائی سے بھی میں نے وہی کہا کہ جو یہ نکل رہی ہے بس انہیں کا سمجھا ہے اور انہیں کا کرم ہے.
جتنے لوگ موجود ہیں اپنے گھر میں سب لوگ ایک چھوٹا اضافہ ضرور بناتے ہیں، چاہے وہ علم کی شکل میں بنائیں یا تعظیم کی شکل میں بنائیں یا کوئی جگہ معین کریں. اگر گھر بنائے گا تو انشاءاللہ بندہ ضرور سوچے گا کہ ایک اضافہ تعمیر ہو. تو اس جگہ کی کیا مثال ہے، کیا ویلیو ہے. 4 حصہ نظر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیے گا کہ ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے. چاہے جیسے سنیں، میں فورس بالکل نہیں کروں گا، بہت اچھے سے آپ ہمیشہ ماشاءاللہ اچھے سے سنتے ہیں. یہ سارے مہمان بیٹھے ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں. آپ کی چاہے جیسی بات، کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو، اپنی آنکھیں نہیں چھوڑ آیا کرو. 4 دوسرے ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے، ہر ایک اشک میرا سیدہ کا حصہ ہے. جوان بیٹھے ہیں، ہر ایک اشک میرا سیدہ کا حصہ ہے. تو جہاں شبیہ ذریعہ حسین رکھی ہے، جہاں شبیہ ذریعہ حسین رکھی ہے، وہ میرا گھر نہیں اب کربلا کا حصہ ہے. ہماری درسگاہ کربلا ہے، ہماری مل کے بولے نا. ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. اور ایک مطلب اور 2-3 شعر اور سماعت کر لیں جو عزیزم کی وسعت کے نظر کر دے دیتا ہوں. ہر تیر گلگلا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر گلگلا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر گلگلا تیرا بیکار جائے گا. کیوں پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر گلگلا تیرا بیکار جائے گا. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، آپ کا ساتھ چاہیے. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. دیکھیں گے کس طرح کو خریدار جائے گا. بہشت بنا اور میں تازیہ. ازاداروں کی جان میرا ازادار رضوی صافی ہیں جو کہ مجھے بہت سیڑھیاں ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ہر تیر بلبلا تیرا بیکار جائے گا، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا، ہر تیر برملا. ارے آواز ہی ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا، ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا. کربلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین. کربلا ہی مجمع بیٹھا ہے نا، اگر اس پہ ہاتھ نہ بلند کریں مولا آپ کو جلد سے جلد کربلا بنائے. جتنے ماتمیاں بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ بلند چاہیے اس پہ. کربلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا. زندہ
اتنی کشش بھر گئے حسین کرب و بلا میں، اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا۔ مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں حرم کے سامنے، مولا عباس کا خط کھینچ کر زمین پاس ہٹ گئے، خط کھینچ کر زمین پاس ہٹ گئے، ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا، زمین پاس ہٹ گئے، ہیں کس مدد جو موت کے اس پار جائے گا، ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا، خود برملا کتاب پر بیٹھی ہے موت بھی، خود برملا کتاب پر بیٹھی ہے موت بھی، کب جانے چھٹ قید سے مختار جائے گا، بولے ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا، خود برملا کتاب پر بیٹھی ہے موت بھی، کب جانے چھٹ قید سے مختار جائے گا، ہر تیر برملا تیرا بیکار جائے گا۔ شیر بطور خاص دیکھیے گا کہ پیدل، جو منقبت کا سب سے اچھا شعر، پیدل پیدل چلے گی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، مولا کی چاہنے والے ابھی یہاں پہ آئے ہیں نظر ہند میں، مولا کی مجلس کرتے شعر نظر کرتا ہوں کہ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے سجدے کی روح کعبہ قبلہ حسین ہے، بہت شکریہ آپ شرافت ہے، سجدے کی روح کعبہ قبلہ حسین ہے، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، شیر
شیر خدا کی گود کا پالا حسین ہے، تو منہ میں زبان سب کے ہیں لیکن کٹا کے سر، منہ میں زبان سب کے ہیں لیکن کٹا کے سر، نیزے پر صرف بولنے والا حسین بندہ اس پہ ہے۔ منہ میں زبان سب کی ہے لیکن کٹا کے سر، نیزے پر صرف بولنے والا حسین ہے۔ کہ میں نے ہی سر کو کاٹا ہے خنجر کی دھار سے، ارے میں نے ہی سر کو کاٹا ہے خنجر کی دھار سے، حیران ہے شمر کیسے یہ زندہ حسین شہ مشرقین لکھا تھا، وقار دین شہ مشرقین لکھا تھا، وقار دین شہ مشرقین لکھا تھا، علی و فاطمہ زہرا کا چین لکھا تھا، کہ وقار دین شہ مشرقین لکھا تھا، علی و فاطمہ زہرا کا چین لکھا تھا، کتاب صبر جو گزری میری نگاہوں سے پیغمبروں سے بھی پہلے حسین۔ کیسے یہ زندہ حسین گئے، بھائی کے کہنے سے ایک شعر نظر کرتا چلوں، مدح مولا کرے اور چاہے سنے، ہے برابر عبادت یہ دونوں امین، خود جانے کے ہیں دو راستے مگر یہ بھی آسان ہے یہ بھی آسان ہے، تو اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ منہ میں زبان سب کے ہیں لیکن کٹا کے سر، نیزے پر صرف بولنے والا حسین ہے۔ ابھی انہوں نے شعر نظر کر دیا، دیکھیں گا شعر کہ نیزے پر صرف بولنے والا حسین ہے، تو حکم خدا ہے طول دو سجدے کو اے رسول، ارے حکم خدا ہے طول دو جب تک تمہاری پشت پر بیٹھا حسین، جب تک تمہاری پشت پر بیٹھا حسین گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حکم خدا ہے دور دو سجدے کو اے رسول، جب تک تمہاری پشت پر بیٹھا حسین گئے۔ اور ماشاءاللہ ابھی میں مشن کر کے آیا ہوں نجف سے کربلا کی جانب، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نجف سے کربلا کی جانب سے لوگ چل کے آتے ہیں، ایسا نہیں، کوئی بصرہ سے آ رہا ہے، چاروں طرف سے ہجوم جمع ہو رہا ہے صرف ایک حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ جانے کیا ایسی بات رکھی ہے مولا نے، بتاؤ بات دیکھیے گا کہ سویا ہوا ہے کربو بلا کی زمین میں، مولا سب کو کربلا کی زیارت کر رہا ہے، سویا ارے سویا ہوا ہے کربو بلا کی زمین میں، اور ساری کائنات میں پھیلا
حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین ہر فکر کا اثر، تو یہ رازدار ازل کا یہ کہاں کی خبر، تو یہ سوچنا تو بس ہے کہاں کہاں ہے حسین، ارے جہاں جہاں پہ خدا ہے۔ سویا ہوا ہے کربو بلا کی زمین میں، اور ساری کائنات میں پھیلا حسین ہے، تو جس کو خدا نے جسم کا سایہ نہیں دیا، جس کو خدا نے جسم کا سایہ نہیں دیا، بے سایہ اس رسول کا سایہ حسین۔ بڑی نوازش ہے حسین بادشاہ، ہے حسین بادشاہ، ہے حسین بادشاہ، ہے حسین بادشاہ، نانا رسول خدا، ہے حسین بادشاہ، نانا رسول خدا، ہے حسین بادشاہ، ماں جناب سیدہ، ہے حسین بادشاہ، ماں جناب سیدہ، ہے حسین بادشاہ، بابا علی مرتضی، ہے حسین بادشاہ، بابا علی مرتضی، ہے حسین بادشاہ، بھائی حسن مجتبی، ہے حسین بادشاہ، بھائی حسن مجتبی، ہے حسین بادشاہ، خود شہید کربلا، ہے حسین بادشاہ، خود شہید کربلا، ہے حسین بادشاہ، نعرہ مولا صاحب حیدری، جس کو خدا نے جسم کا سایہ نہیں دیا، بے سایہ اس رسول کا سایہ حسین ہے۔ اور اہل علم کا مجمع شیخ نظر کرتا ہوں تو بات دیکھے گا کہ پانی بغیر چلتی نہیں کشتی حیات، کیا شان ہے اپنے مولا کی، ارے پانی بغیر چلتی نہیں کشتی حیات، خشکی میں جو چلے وہ سفینہ حسین، خشکی میں جو چلے وہ سفینہ حسین ہے، تو اصغر کا میں غلام ہوں، اکبر ہے میرا نام، اصغر کا میں غلام ہوں، اکبر ہے میرا نام، مجھ کو یہ فخر ہے میرا آقا حسین، بولو ایک مطلب رکھتا ہوں، 3 شعر اور سماعت کر لیں بھائی مائک والے جی میں آپ ماشاءاللہ سلامت ہیں۔ فرش زمین ورش مولا حسین کا، بیٹھے نا مولا حسین کی یہاں پہ شوکت پہ، فرش زمین ورش مولا حسین کا، ہے ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا، ہے ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا، جالی پکڑ کے مولا کے دربار میں مانگتے ہیں نا، ایک اور آیا تھا مانگنے کے لیے، شعر نظر کرتا ہوں کہ پھیرا نہ ہاتھ اس لیے فطر اس کے جسم پر، پھیرا نہ ہاتھ اس لیے فطر اس کے جسم پر، یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا، یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا، تو اتنا لٹایا راجے
کھاتے ہیں صدقہ حسین کا بولو حیدر 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 دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ حسین کا دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ حسین کا تو ٹھہرے نہیں جہاں پہ رسولوں کے بھی قدم ارے ٹھہرے نہیں جہاں پہ رسولوں کے بھی قدم ہوتا ہے اس زمین پہ سجدہ حسین کا ہوتا ہے اس زمین پہ سجدہ حسین کا سب کی جانب سے پھر سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کربلا کی زیارت سب کو کروائیں دل میں نہ رہ گئی میرے جنت کی آرزو ارے دل میں نہ رہ گئی میرے جنت کی آرزو دیکھا ہے جب سے سامنے روضہ حسین کا دیکھا ہے جب سے سامنے روضہ حسین کا شیر یاد دلاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ میرا حافظہ تھوڑا سا ہو رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھے ان کی صحت کو سلامت رکھے مولا ہمیشہ ہم ایسے سالوں میں اور گزشتہ سالوں میں بھی انہیں ایسا ہی دیکھتے رہیں بیت طلب یزید کو فرش زمین فرش مولا حسین کا ہے ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا بیت طلب کی توڑ دی جس نے کلائیاں بیت طلب کی توڑ دی جس نے کلائیاں ارے دیکھو علم میں ہے وہی پنجہ حسین کا زندہ زندہ پھر کے بولے مولا صاحب بیت طلب کی توڑ دی جس نے کلائیاں دیکھو علم میں ہے وہی پنجہ حسین کا اکبر سے دور رہتے ہیں اکبر سے دور رہتے ہیں ایک سلوات پڑھتے محمد والی اکبر سے دور رہتے ہیں